اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو گویا 3 روزے آپ نے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب، جس نے مہینے میں 3 روزے رکھے گویا پورے مہینے اس نے روزہ رکھا، مزید اور روزہ رکھنا چاہتے ہو تو اتنی اجازت اور دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نفلی روزہ رکھنا چاہو تو ہفتے میں 2 روزہ رکھ سکتے ہو، یعنی ایک جمعرات کے دن کا اور ایک پیر یعنی سوموار کے دن کا، یہ روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہو، لیکن مسلسل پے در پہ نہیں، سنیچر کو بھی رکھ لیا، اتوار کو بھی، سوم کو بھی، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جمعرات کو بھی، جو نہیں رکھ سکتے ہو آپ ہفتے میں 2 روزہ رکھ لو، سوموار کا اور جمعرات کا، اور مہینے میں 3 روزے رکھ لو، 13، 14، 15 کافی ہے۔ نفلی روزے مسلسل پے در پہ رکھنے سے منع کر دیا، اور حضرت عائشہ اس کا سبب کیا بتاتی ہے، ریزن کیا بتاتی ہے، رحمت اللہم، اپنی امت کے اوپر رحمت کی وجہ سے، یہ رسول کی رحمت تھی اپنی امت کے ساتھ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت کچھ خاص ہے۔ ایک اور نظریے سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ایک اور 3 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، بخاری کتاب النکاح اٹھائیے، بخاری کتاب النکاح پڑھیے، 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ملتی ہیں، ان لوگوں نے، تینوں صحابی نے بیویوں سے پوچھا اللہ کے رسول نماز کتنا پڑھتے تھے، روزہ کتنا رکھتے تھے، عبادت کتنی کرتے تھے، رات میں سوتے کتنا تھے، جاگتے کتنا تھے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے نبی کی عبادت کے بارے میں آپ کی بیویوں سے پوچھا تو بتا دیا، حضرت عائشہ نے اور دوسری بیویوں نے بتا دیا، اتنا روزہ رکھتے تھے، اتنا سوتے تھے، اتنا جاگتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، یہ سب بتا دیا۔ تو یہ تینوں لوگ گھر کے باہر نکلے اور تینوں آپس میں گفتگو کرنے لگے، تینوں نے کہا ارے کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم، اللہ کے رسول تو اگر کوئی نماز نہ پڑھے پھر بھی جنتی، اللہ کے رسول کوئی روزہ نہ رکھے پھر بھی جنتی، کہاں نبی کہاں ہم، اس لیے اللہ کے رسول سے اپنی مثال تو نہیں ملانا چاہیے، آپ تو جنتی ہیں، ہمیں رسول اللہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان تینوں صحابیوں میں سے ایک صحابی نے کیا کہا، ان تینوں صحابیوں میں سے ایک صحابی نے کہا ہاں میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، اصوم النہار ابدا، اصوم النہار ولا اترک ابدا، میں دن بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی آج کے بعد میں روزہ ہی روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں، پورے سال روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا، تم دن بھر روزہ رکھو گے، اصلی اللیل، میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، یعنی آج کے بعد رات میری، تم نے دن لے لیا روزہ رکھنے کے لیے، میں نے رات لے لی، تم دن بھر روزہ رکھنا، میں ہر رات پورے سال کنٹینیو نماز ہی پڑھتا رہوں گا، رات بھر عبادت کروں گا، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ اب بچے تیسرے صحابی، ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کیا کہا، انا اعتزل النساء، میں بیوی سے الگ رہوں گا، یعنی دن میں روزہ بھی رکھوں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں بیوی کو چھوؤں گا ہی نہیں، کیوں، بس دن میں روزہ بھی رکھوں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا، بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 3 لوگ 3 قسم کی باتیں، ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تیسرے نے کہا میں دن میں روزے بھی رکھوں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بیوی کے قریب نہیں جانے کا مطلب دن میں روزہ رکھنا، رات میں نماز پڑھنا، بیوی بچوں سے دور، یعنی جوگی بن جاؤں گا، سنیاس لے لوں گا، بیوی بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول چونکہ اپنے گھر میں ہی کسی حجرے میں تھے، اس لیے آپ کو ان تینوں کی باتیں سنائی دی، آپ حجرے سے نکلے، ان تینوں صحابی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ تینوں لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، کیا تم ہی وہ تینوں وہ لوگ ہو جو ایسی ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، کیا تم
قالوا نعم، ہاں اے اللہ کے رسول ہم نے یہ باتیں کہی ہیں، ہم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا۔ تم مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہتے ہو، تم مجھ سے زیادہ پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تم مجھ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بننا چاہتے ہو، نہیں بن سکتے ہو۔ جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، جب میرے اندر تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، تو سنو میری عادت کیا ہے، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور ایک نیند پوری کرنے کے بعد آخری پہر میں اٹھتا بھی ہوں، اور میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اپنے بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بیویوں کے قریب بھی جاتا ہوں، میں بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور میں چھوڑتا بھی ہوں، یعنی کبھی رکھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور اپنے بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ لہذا نفلی روزہ رکھنا اور چھوڑنا یہ دونوں میرا طریقہ ہے، بیویوں کے حقوق ادا کرنا اور سونا یہ دونوں میرا طریقہ ہے، رات میں ایک نیند پوری کر کے اٹھنا اور پھر تہجد پڑھنا یہ میرا طریقہ ہے۔ اگر تم نے میرے طریقے سے اعراض کیا، یعنی یہ طریقہ نہیں اپنایا جو میرا ہے، اگر تم نے اس طریقے سے روگردانی کی، اگر تم نے اس طریقے سے منہ موڑا، فَلَيْسَ مِنِّي تو تم مجھ میں سے نہیں۔ غور کر رہے ہیں، رات بھر نماز پڑھنے والا بھی مجھ میں سے نہیں۔ یہ رات بھر جو کرکٹ میں گزار دیتے ہو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، وہ صحابہ کرام کرکٹ نہیں کھیلنے کی بات کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام کیرم بورڈ کھیلنے کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام پوری کی پوری رات موٹر گشتیوں میں گزارنے کی بات نہیں کر رہے تھے، رات بھر نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے، بیوی کے قریب نہ جانے کی بات کر رہے تھے، عبادت پہ رات گزارنے کی بات کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا طریقہ ہے ہی نہیں، اس لیے اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ میں سے نہیں۔ جب رات بھر نماز پڑھنے والا مسلمان، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھ میں سے نہیں، دن بھر روزے رکھنے والا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھ میں سے نہیں، تو اپنی راتوں کو عیاری اور مکاری میں گزارنے والوں، عیاشیوں میں گزارنے والوں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں، کون سا جواز ہے مسلمان کہلانے کا ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ان کے اوپر مصیبت نہیں پڑی، آپ نے کہا نہیں ایسا کرو، رات بھر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تم، دن بھر روزے نہیں رکھ سکتے ہو تم، بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے ہو تم، اس کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ آپ کی یہ رحمت مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آئیے